ایک حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ جب تک اس روئے زمین پر مسلمان رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. خالی صاحب توجہ چاہوں گا کہ جب تک زمین رہے گی آسمان رہے گا، جب تک زمین رہے گی جب تک زمین رہے گی آسمان رہے گا، دنیا میں بس یہی پیغام رہے گا. سبحان اللہ. مذاہب ایک جانب، غالب صرف دین اسلام رہے گا. دین اسلام رہے گا. اور یہ نبی نے کہا تھا کہ نہیں آئے گی قیامت اس دم تک جب تک روئے زمین پر مسلمان رہے گا، جب تک روئے زمین پر مسلمان رہے گا. اور صاحب ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے تاریخ گواہ ہے کہ حق کو مٹانے کی جس نے بھی ناکام کوشش کی ہے وہ ہمیشہ ہارا ہے. ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے اور باطل ہارا ہے. تو اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ حق تو حق ہے جسے ایمان کہیں گے. سبحان اللہ. حق تو حق ہے جسے ایمان کہیں گے، جب تک رہیں گے خود کو مسلمان کہیں گے. خود کو مسلمان کہیں گے اور مٹ گئے ہمیں مٹانے والے صفحے ہستی سے. دنیا والوں اسے خدا کی شان کہیں گے. ہم تھے، ہم ہیں، ہم ہی رہیں گے. جنہیں ہماری تاریخ نہیں پتا انہیں نادان کہیں گے. جنہیں تاریخ نہیں پتا انہیں نادان کہیں گے. اور صاحب فیضان صاحب نے ایک نثری نظم کا ماحول بنایا ہے یہاں پر، اور آپ نے کرونا کا ذکر کیا تو اس پر میں نے بھی کچھ لکھا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ ان گناہگار آنکھوں نے کرونا کے ماحول میں جو دنیا کو دیکھا ہے وہ اپنے تاثرات میں اس نظم کے ذریعے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. وحید صاحب کہ کچھ دن پہلے کیا عجیب منظر تھا. کیا بات ہے. کچھ دن پہلے کیا عجیب منظر تھا. کوئی گھر کے باہر نہیں، ہر کوئی گھر کے اندر تھا. نہ کسی کا آنا تھا نہ کسی کا جانا تھا، ہر گھر بنا ایک عبادت خانہ تھا. کرونا کا آنا تھا یہ تو ہونا تھا. اور دیکھیے صاحب کہ ہم سب حالات سے کتنے بیزار ہو گئے تھے. اچانک سے اعلان ہوا صاحب کہ آپ کو اب گھر سے کام کرنا ہے، تو آپ سبھی کی طرح میں نے بھی ایک وفادار شوہر ہونے کے ناطے اس کو بحسن خوبی ادا کیا ہے. تو صاحب وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب حالات سے کتنے بیزار ہو گئے تھے. گھر بیٹھے بیٹھے ذہنی بیمار ہو گئے تھے. ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہمارے گناہ جو بے شمار ہو گئے تھے، ہمارے گناہ جو بے شمار ہو گئے تھے. اور صاحب یہ دیکھیے کہ ہم سب کتنے مجبور ہو گئے تھے، پاس ہو کر بھی دور ہو گئے تھے. کتنے مجبور ہو گئے تھے، پاس ہو کر بھی دور ہو گئے تھے. جو بھی اس وبا کی چپیٹ میں آئے وہ اس وبا سے مشہور ہو گئے تھے. جو بھی اس وبا کی چپیٹ میں آئے وہ اس وبا سے مشہور ہو گئے تھے. اور صاحب بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی میری عمر ہے اور جتنی میری دگنی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، دعوے کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ماحول آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے قاری صاحب کہ ارشاد. شہر میں سناٹا تھا، گلیاں سنسان تھی. جی جی. شہر میں سناٹا تھا، گلیاں سنسان تھی. انسان کی سوچ و فکر بڑی حیران تھی. مسجدوں سے اذان کی صدائیں تو گونجی تھی، مگر مسجدیں پڑی رہی ویران تھی. کیا بات ہے. مگر مسجدیں پڑی رہی ویران تھی. اور صاحب بہت اس اچھی تصویر کرونا کھینچی نے، ہے آپ نے. جزاک اللہ ندیم بھائی. اور صاحب اس کرونا نے بتایا دنیا کو کہ کس کی بادشاہی ہے، اور اس کرونا نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ بعض ممالک میں نقاب پر پابندی ہے. نہ صرف پابندی ہے بلکہ بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. تو وحید صاحب دیکھیے اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہر چہرے پر لگے نقاب تھے، ہر چہرے پر لگے نقاب، ہر چہرے پر لگے نقاب تھے. مرد ہو یا عورت سب با نقاب تھے.
ہاں کیا بات ہے. وبا کا ڈر اور قہر دیکھو، اس وبا کا ڈر اور قہر دیکھو، جن کو تھا اعتراض نقاب سے وہ بھی با نقاب تھے، اعتراض نقاب سے وہ بھی با نقاب تھے. صاحب یہ معاملہ دیکھیے کہ کوئی بیمار کی عیادت کو نہیں جاتا تھا، جی جی کوئی بیمار کی قیادت کو نہیں جاتا تھا، عیادت کوئی غم کی قیادت نہیں چاہتا تھا، غیر تو غیر اپنے بھی دور ہو گئے تھے، کوئی اس دوری کی وضاحت نہیں چاہتا تھا، کوئی اس دوری کی وضاحت نہیں چاہتا تھا. اور صاحب کرونا نے دنیا کی آنکھیں بھی کھول دی ہے. وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی زندگی کی اب یہی پہچان ہے، انسان کی زندگی کی اب یہی انسان کی زندگی کی اب یہی پہچان ہے، یہاں جینا مشکل ہے مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے مرنا آسان ہے. اور اس کرونا نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا دنیا کو شفا دینے والا انسان نہیں، شفا دینے والا رحمان ہے، رحمان ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور صاحب آخری بند کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یہ کرونا کے جو معاملات ہوئے ہیں اس پر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ وحید صاحب کہ تندرستی ایک نہیں 1000 نعمت ہے، تندرستی ایک نہیں 1000 نعمت ہے، یہ نہ ہو تو ہر لمحہ زحمت ہے. سبحان اللہ. آپ اور ہم جو اس وبا سے محفوظ ہیں، ہمارا احتیاط ہے مگر خدا کا کرشمہ ہے، ہمارا احتیاط ہے مگر خدا کا کرشمہ ہے. صاحب آپ اور ہم اس وبا سے اگر محفوظ ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے تھے، یہ تو آسمانوں سے کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھا. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ اللہ اس کرونا کی وبا کو جلد از جلد ختم کر اور انشاءاللہ زندگی معمول پر آئے، اور ادارے ادب اسلامی الخبر کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ناظم مشاعرہ انیس ہزاری صاحب. بہت خوب.